السلام علیکم، میں رینا گل پروگرام پہچان میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پاکستان ورکر فیڈریشن کی خیبر پختونخوا میں لیبر قوانین پر مہم۔ خیبر پختونخوا لیبر پالیسی آئین کی 18 ترمیم کے ضمن میں وفاقی قانون سازی بشمول محنت کشوں کے قوانین اور روزگار کے اختیارات کی صوبائی سطح پر منتقل کیا گیا۔ پاکستان کے تمام صوبے قانون سازی، چھوٹے منصوبے، پالیسی سازی اور حکمت عملی واضح کرنے پر مصروف عمل ہے۔ خیبر پختونخوا میں مربوط ترقیاتی حکمت عملی 2014-2018 پروگرام پائے تکمیل تک پہنچ گیا اور خیبر پختونخوا کی صنعتی پالیسی 2016 میں وضع کی گئی ہے۔ آئین پاکستان انسانی آزادی اور جائے کار پر تحفظ کو یقینی بنانے کی ضمانت دیتا ہے۔ مجموعی طور پر آئین پاکستان کے مندرجہ ذیل آرٹیکل افرادی قوت اور معیشت سے متعلق ہے۔ آرٹیکل نمبر 3، 11، 17، 25، 37، 38۔ خیبر پختونخوا لیبر پالیسی کے اہم نکات: مزدوروں کی بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانا، لوگوں کی صلاحیت اور اداروں کے استعداد بڑھانا، سماجی تحفظ کو یقینی بنانا، روزگار۔ خیبر پختونخوا صنعتی تعلقات ایکٹ 2010 1 انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2010 خیبر پختونخوا صنعتی اور تجارتی ملازمت کا اسٹینڈنگ آرڈر ایکٹ 2013 خیبر پختونخوا انڈسٹریل اسٹیٹس ایکٹ 2013 خیبر پختونخوا میٹرنٹی بینیفٹ ایکٹ 2013۔ خیبر پختونخوا لیبر پالیسی کے اہم نکات: جبری مشقت اور بانڈ لیبر کو کنٹرول کرنا، صنفی طور پر بااختیار بنانا، معقول معاوضے کی ادائیگی اور امتیازی اجرت کا خاتمہ، لیبر کورٹ کے پریزائڈنگ افسر اور لیبر انسپکٹر کے ساتھ ساتھ باقی اسٹاف کی صلاحیت کو بڑھانا، سماجی تحفظ اور محنت کشوں کی فلاح و بہبود، روزگار کا حصول اور ملازمت کو فروغ دینا، پالیسی پر عمل درآمد۔ خیبر پختونخوا چائلڈ لیبر ممانعت ایکٹ 2015 خیبر پختونخوا جبری مشقت کے خاتمے کا ایکٹ 2015 خیبر پختونخوا شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ ایکٹ 2015۔ پاکستان ورکرز فیڈریشن خیبر پختونخوا کی ترجیحات: خیبر پختونخوا فیکٹریز ایکٹ 2013 خیبر پختونخوا کم از کم اجرت کا ایکٹ 2013۔ ترمیم شدہ لیبر قوانین: خیبر پختونخوا کم از کم اجرت کا ایکٹ 2013 خیبر پختونخوا قانون ادائیگی اجرت ایکٹ 2013 خیبر پختونخوا معاوضۂ کارکنان ایکٹ 2013 خیبر پختونخوا فیکٹریز ایکٹ 2013۔ فیکٹریز ایکٹ 2013 تعارف: خیبر پختونخوا فیکٹریز ایکٹ 2013 فیکٹریز میں ملازمت کرنے والے ورکرز کے کام کے حالات کار، اوقات کار، صحت اور سلامتی کے حوالے سے معاملات، کام کرنے کے اوقات، کار کا تعین، چھٹیاں بشمول اجرت، کم از کم ملازمت کی عمر، اوور ٹائم کی اضافی اجرت، آرام کے اوقات کار، ایک وقت میں 2 ملازمتوں پر پابندی، خواتین کی بعض ملازمتوں پر پابندی اور رات میں شفٹ میں کام کرنے کے حوالے سے تشریح کرتا ہے۔ اہم نکات: سیکشن 9(1) کے تحت کوئی بھی مالک چیف انسپکٹر سے مقرر کردہ فیس کی ادائیگی اور رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر فیکٹری میں تیاری مینوفیکچرنگ کا عمل شروع نہیں کر سکتا۔ سیکشن 9(2) کے تحت چیف انسپکٹر اس قانون کے تحت مجوزہ کاغذات لیے بغیر کسی بھی فیکٹری مالک کو فیکٹری رجسٹریشن جاری نہیں کر سکتا ہے۔ سیکشن 26 میں کینٹین، کیفے ٹیریا کی سہولت کے لیے ورکرز کی تعداد کو 250 سے کم کرکے 50 ورکرز تک مقرر کیا گیا ہے۔ سیکشن 27 کے تحت لیبر آفیسر کی تعیناتی کے لیے ورکرز کی تعداد کو 500 سے کم کرکے 100 تک مقرر کیا گیا ہے۔
آگ پر قابو پانے کے احتیاطی تدابیر کے لیے سیکشن 28 ایکٹ کے مطابق ہر فیکٹری میں ایمرجنسی قدرتی آفات سے بچنے کے لیے مینجمنٹ پلان کا ہونا ضروری ہے۔ اس حوالے سے تمام ورکرز کو تربیت اور آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ خواتین ورکرز کے لیے مخصوص دفعات موجود ہیں، جیسے کہ سیکشن 52 کے تحت علیحدہ شیلٹر پناہ گاہوں کی سہولت اور سیکشن 65 کے تحت رات کے وقت کام کرنے پر پابندی شامل ہے۔ سیکشن 99 کے تحت کسی بھی ورکرز کے ساتھ صنفی، مذہب، ذات، قوم، روزگار کے لیے نسلی پس منظر، پیشورانہ ترقیاتی اور کام کی اجرت کے حوالے سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اس ایکٹ اور قانون کے خلاف ورزی کی صورت میں سیکشن 87 اور سیکشن 88 کے تحت جرمانے کی شرح کو بڑھایا گیا ہے، جس میں 20,000 سے 50,000 روپے تک جرمانہ اور 1 ماہ کی قید شامل ہے۔ سیکشن پاکستان ورکرز فیڈریشن کی تجاویز سیکشن 6 کے تحت دیے گئے احکامات کی وجہ سے ایک جیسی جائے کار پر کام کرنے والے ورکرز کی تقسیم سے ان کے بنیادی حقوق، خصوصی طور پر یونین سازی کی آزادی کا حق اور تحفظ، ملازمت کے حقوق کو خطرہ ہے۔ فیکٹری کے مخصوص شعبوں اور برانچوں کو علیحدہ فیکٹری کا درجہ دینے سے عام طور پر ورکر کو متاثر کرتا ہے۔ فیکٹریز ایکٹ کی سیکشن 7 اور 8 کے تحت حکومت کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ جہاں ورکرز کے احتصال کا خطرہ ہو، اس جائے کار کو مستثنی قرار دے سکے۔ خیبر پختونخوا لیبر ڈپارٹمنٹ میں صحت و سلامتی کے ماہرین، قابل طبی معالج اور ماہر حفظان صحت کی کمی کی وجہ سے خیبر پختونخوا ایکٹ کے باب 3 چیپٹر کے دفعات کو مؤثر طریقے سے فیکٹریز میں نافذ العمل نہیں کروایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے ورکرز فیڈریشن کی تجاویز: ورکرز کی صحت و سلامتی کے لیے ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ورکرز کی تعریف پر نظر ثانی کی جائے اور پاکستان ورکرز فیڈریشن کارکن ورکر کی سادہ تعریف تجویز پیش کرتی ہے۔ ورکرز کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ براہ راست ملازمت اختیار کرے یا کسی ایجنسی کے ذریعے، چاہے اس کی اجرت ہو یا نہ ہو، کسی بھی تیاری، مینوفیکچرنگ کے عمل میں یا مشینری کی کسی حصے کی صفائی کے لیے ہو، یا تیاری کے عمل میں استعمال ہونے والی جائے کار یا کوئی بھی ایسا کام ہو جو تیاری کے عمل کے ساتھ منسلک ہو، اس میں شامل ہے۔ پہلو: سیکشن 2(و) کے مطابق ورکر کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست یا کسی ایجنسی یا ٹھیکیدار یا ذیلی ٹھیکیدار یا تھرڈ پارٹی یا ایجنٹ کے ذریعے اجرت کے لیے ہو، چاہے وہ کسی تیاری، مینوفیکچرنگ کے عمل میں نہ ہو، یا مشینری کے کسی حصے کی صفائی کے لیے ہو، یا تیاری کے عمل میں استعمال ہونے والی جائے کار پر ہو، یا کسی دوسری نوعیت کے کام کے لیے ہو، یا تیاری کے عمل کے موضوع سے متعلق کسی بھی کام سے منسلک ہو، لیکن جہاں تیاری کا عمل نہ ہو رہا ہو اور ورکر کسی بھی کمرے یا جگہ پر کام پر رکھا گیا ہو تو وہ اس کے دائرۂ کار میں شامل نہیں ہے۔ یہ تعریف ان ورکرز کو میں تیاری کے عمل کی جائے کار کے علاقے کسی کمرے میں ملازمت کرتے ہیں۔ سیکشن 6(1) کے تحت گورنمنٹ تحریری طور پر حکم دے سکتی ہے کہ مخصوص فیکٹری کے متعلق برانچوں اور شعبوں اور اس قانون کے مقاصد کے لیے علیحدہ فیکٹریز کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ کسی شعبے کو علیحدہ فیکٹری کا درجہ دینے سے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ عام طور پر ورکرز کے خلاف استعمال ہوتی ہے، کیونکہ اس عمل سے ورکر پر کچھ لیبر قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سیکشن 45 کے تحت ورکرز کی صحت و سلامتی کے لیے اگر کسی عمارت یا مشینری
اور عمل اور تیاری کے عمل میں پیدا ہونے والی خرابی سے متعلق بار بار انسپیکٹر کی طرف سے وارننگ دینے کے باوجود اگر اس کی درستگی نہیں کرتا تو یہ ورکرز کی زندگی کے لیے سخت خطرناک ہے۔ اب ہمارا پروگرام اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے اور میرے کیمرہ مین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔